بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی تفصیلی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے، ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا بڑا سمپل، میں آپ کو 3 لائنوں میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہی بڑے واضح طور پہ کہ آپ نے جو کسی قسم کی مذاکرات، کسی قسم کی ڈسکشن، بات چیت میرے معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں کرنی، یہ انہوں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت 3 چیزوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور جس کا مجھے خدشہ ہے کہ دوبارہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے۔ یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر میں یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے، اس پہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا کہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے بھی یونٹی چاہیے، اتحاد چاہیے، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا یہ 3 ایسے مسئلے ہیں جو پاکستان کے مسئلے ہیں اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ اتحاد ہو، اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ میں اس پہ بات کروں، تو میں اس پہ بات کروں گا۔ باقی جہاں تک میں نے پوچھا ان سے کہ آپ ڈائریکٹ بات کریں، کسی کے تھرو کریں، انہوں نے کہا یہ آپ ڈائریکٹ میرے سے بات کریں، کسی کے تھرو نہ کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات چیت کی تو اپنی الگ ہو گئی بات، آپ کے کیسز کی کیا بات تھی، اس پہ بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کیسز کی صرف ایک بات کریں اور وہ آپ جا کے عدالت سے کریں، اور یہ کہ میرے کیسز جلدی فکس کریں۔ تو اسی لیے میں کل پھر عدالت پہ بھی گیا تھا، آپ بھی تھے ادھر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف صاحب سے ملا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیسز فکس کریں۔ انہوں نے کہا جی کیسز تو میں کہہ رہا ہوں میرے جلدی فکس کر کے جو بھی فیصلہ ہے کریں، میں کوئی اپنے کسی اور سے یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے کیسز ختم کریں، مجھے پتہ ہے بے بنیاد جھوٹے کیس ہیں، میں ان کو خود ہی ڈیفینڈ کروں گا۔ سر مریم صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو 9 مئی کو پی ٹی آئی نے کیا اتنا بھارت نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا پی ٹی آئی یا سیاسی جماعت نے کیا، تو اس پر کیا کہیں؟ کیا ان کو یہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ میں بالکل نہیں دینی چاہیے تھی ان کو اسٹیٹمنٹ۔ یہ ہم نے ایک اس کے معاملے میں ایک ماحول ایسا بنایا ہے اور اپنے ساری جو ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کے باوجود یہ ماحول بنایا ہے کہ ہم کسی قسم کا، جب ہندوستان کی بات ہوتی ہے ہم کوئی سیاست کو اس کو ساتھ لنک نہیں کرتے، کوئی اس کا تعلق نہیں رکھتے۔ باقی ہم اپنی اندرونی تحریک ضرور چلا رہے ہیں، لیکن جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ سر دفاعی بجٹ میں اضافے کی باتیں ہوئی، اس پر کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، بجٹ کی جب بات ہم کرتے ہیں کسی بھی ایک سیکٹر کی کہ ہم اس کو زیادہ کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو ہمیں پورا اوور آل بجٹ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے بجٹ میں آپ کا ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے، تعلیم و تربیت کا بجٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، سیلریز کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک سیکٹر کا بڑھائیں گے تو دوسرے سیکٹر کا کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ہیلتھ کا بجٹ چھوڑ دیں، ایجوکیشن کا بجٹ چھوڑ دیں اور صرف ایک ڈیفینس کا بجٹ بڑھا دیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے بڑھانے کی ضرور بڑھنا چاہیے، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ کو پھر اوور آل دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں کم کر سکتے ہیں، کہاں زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ حکومت جو ہے اپنا ایڈمنسٹریٹو بجٹ کم کرے، اپنی آپ کو لین کرے، اپنے آپ کو تنگ کرے، اور وہ والا جو پیسہ بچے اس کو ڈیفینس میں ڈالے، تو یہ پاسبل ہے۔ اس لیے یہ اوور آل جب بجٹ آئے گا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سر۔